الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے حوالے سے ہم سورہ آل عمران کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 25 سے۔ نصارہ کے حوالے سے گفتگو آئے گی آئندہ کی آیات میں۔ ابتدائی باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری درستگی کے لیے رہنمائی کے لیے عطا فرمائیں۔ بتایا گیا آیت نمبر 25 میں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے، یعنی قیامت کے دن میں کہ جس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر شخص کو پورا بدلہ عطا کیا جائے گا اس کا جو اس نے عمل کیا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہر ایک پیش ہوگا اللہ کے سامنے، بے انصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی اور اعمال کا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ اس کے بعد کی دو آیات اللہ کی توحید کے بیان کے حوالے سے بہت قیمتی آیات ہیں۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے اے اللہ بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے بادشاہت میں سے کچھ عطا فرما دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے تو بادشاہت چھین لے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے تو عزت عطا فرمائے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے تو ذلیل اور رسوا فرما دے۔ بیدک الخیر، خیر تو ہے ہی تیرے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، سارا شر تو وہ بندوں کی جانب منسوب ہوگا، خیر تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اے اللہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ نجران کے علاقے سے جو ایک وفد آیا تھا، ایک ڈیلیگیشن آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا، اس میں بڑے پادری بھی تھے اور وہ روم کی حکومت کے زیر اثر تھے، وہاں سے ان کو پیسہ ملتا تھا۔ اب جب ان کے سامنے حق واضح ہو رہا ہے تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہم یہ قبول کر لیں تو ہماری وہ جو دولت ملتی ہے ہمیں روم کی حکومت سے وہ ختم ہو جائے گی۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو بادشاہت کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے واپس لے لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں کل خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اے اللہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اللہ اور داخل فرماتا ہے دن کو رات میں۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور تو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق و عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرتوں کا بیان۔ دن رات کا نظام چلانے والا اللہ بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے۔ انڈا بظاہر بے جان چوزا نکلتا ہے، مرغی بن جاتا ہے وہ جاندار، اور مرغی اس سے انڈے کا نکلنا، وہ بظاہر مرغی جو ہے وہ زندہ اور انڈا جو ہے وہ بے جان۔ اور اس کی اور بھی تعبیرات کی جا سکتی ہیں۔ ایک مردہ قوم کو اللہ کھڑا کر دے، امامت دے دے دنیا کی، جیسے عربوں کو ایمان کی دولت ملی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کو کھڑا کر دیا، اور ایک بڑی شان و شوکت والی قوم سمود اور قوم عاد، اللہ اس کو مردہ کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے۔ یہ سارے معنی بھی اس میں داخل، جس کو چاہے اللہ بغیر حساب رزق عطا فرمائے۔ کفار کی دوستی سے منع کیا گیا، بتایا گیا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ ومن يفعل ذلك، اور جو ایسا کرے گا فلیس من اللہ فی شیء، تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا ان تتقوا منہم تقا، سوائے اس کے کہ تم ان سے کوئی بچاؤ کرنا چاہو، یعنی کوئی ایسا معاہدہ کہ مسلمان کفار کے ظلم سے بچ جائیں
یا انسان جنگ میں ہے، بندہ مومن جنگ میں نکلا ہوا ہے، یا بندہ مومن جنگ میں ہے مگر وہاں گرفتار ہو گیا، کوئی ایسا کلمہ کہہ دے کہ جان بچ جائے، یہ تو امکان ہے، ورنہ عام حالات میں مسلمانوں کی دوستی مسلمانوں کے مقابلے میں کفار سے نہیں ہونی چاہیے۔ آج مسلمانوں کا عالم کیا ہے؟ مسلمان سے نفرت کرتا ہے، کافر سے بڑی محبت کرتا ہے۔ مسلمانوں کے حکمرانوں کا عالم کیا ہے؟ مسلمانوں کے حکمران مسلمان رعایا پر ظلم و ستم کرتے ہیں اور کافروں سے دوستیاں بڑھاتے ہیں، اور ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ حسن سلوک کرنا ایک الگ شے ہے کافروں سے، اس کی اجازت ہمارے دین نے دی ہے، اس کی تعلیم ہمارے دین نے دی ہے، مگر دلی دوستی مسلمان کی مسلمان سے ہو سکتی ہے، کافر سے نہیں ہو سکتی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ تم اپنی جان بچانے کی فکر نہ کرو، اللہ کا خوف رکھو، کل اللہ کو کیا جواب دو گے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ کافروں سے مت ڈرو، انسانوں سے مت ڈرو، مخلوق سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو جو خالق ہے اور کل نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تجید کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر شخص موجود پائے گا اسے کہ جو اس نے کوئی نیکی کی ہوگی، وما عملت من سوء، اور جو برائی اس نے کی ہوگی وہ بھی پالے گا، سب کچھ پیش ہوگا۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اور وہ آرزو کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وہ چاہے گا برائی کے درمیان اور اس کے درمیان فاصلہ ہو جائے، لیکن نہیں، کل تو سب کچھ پیش ہو جائے گا۔ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ آج مہلت ہے، آج نیکی کا کام کر لو، آج اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، تاکہ کل کی ذلت اور رسوائی سے بچ سکو۔ کل کی حسرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران کا 4واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یہود و نصارہ کو بھی دعوت، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ان کو بھی کہا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اس سے کمتر پر اللہ کی محبت کا دعویٰ درست نہیں ہوگا۔ ہم مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے، ہم اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہم اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو اللہ کی محبت کا دعویٰ صحیح، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے تو اللہ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا اور باطل قرار پائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا مبارک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم نہیں دیا ان اعمال کو کرنا جو آپ نے کیے مگر حکم نہیں دیا، ان کا کرنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ کے رسول نے مسواک بھی کی، خوشبو بھی استعمال کی، ہم بھی کریں انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ تاہم جن باتوں کا آپ نے حکم دے دیا یا جو سنت موقدہ ہیں مستقل آپ نے جن کو عمل میں اختیار کیا، ان پر تو پابندی کے ساتھ عمل کرنا ضروری ہے۔ اور ہاں 23 برس کی اتباع کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 23 برس تک اللہ کے پیغام کو مستقل آپ بندوں تک پہنچاتے رہے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد فرماتے رہے۔ اب یہ بھی اتباع کا میدان ہے جس کو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد میں ہمیں ہمارا حصہ ڈالنا چاہیے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع میری پیروی کرو، يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو تو اللہ کی محبت کیا، اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، فرمائے کہ اللہ بہت بخش دینے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت دونوں کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر اللہ کی اطاعت نہیں ہو رہی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہو رہی، تو یہ کفر ہوگا عملی اعتبار سے۔ فرمائے کہ اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان یہود و نصارہ، خصوصاً نصارہ جن سے ڈائلاگ ہوگا، ان کو بھی دعوت دی جا رہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی اطاعت کرنے کی۔ ناظرین کرام، اس وقت ہے ایک وقفے کا، امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہم سورہ آل عمران کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 32 تک ہمارا مطالعہ مکمل ہوا۔ چند تمہیدی باتیں، ابتدائی باتیں، اہم باتیں آ چکی۔ اب جو نجران کے علاقے سے ایک وفد یعنی ڈیلیگیشن آیا تھا، ان سے جو خطاب ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس زمن میں اللہ رب العالمین کی طرف سے تبصرہ آ رہا ہے، عیسائیوں کے غلط عقائد کا رد بھی کیا جائے گا اور ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق بھی پیش کریں گے۔ آیت نمبر 33 سے آئیے ہم اپنا مطالعہ شروع کریں۔ فرمایا، ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے کو۔ یہ حضرت مریم سلام علیہا کے والد کا نام بھی ہے عمران۔ فرمایا کہ وآل عمران علی العالمین، اور عمران کے گھرانے کو بھی ہم نے جہان والوں پر چن لیا۔ مراد ان لوگوں کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ ذریۃ بعضها من بعد، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہی میں سے ہے، نسل در نسل یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کرو جب عمران کی اہلیہ نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، بے شک جو میرے بطن میں ہے میں نے تیری نظر کر دیا اس کو آزاد کرتے ہوئے، فتقبل منی، تو مجھ سے قبول فرما لے۔ آزاد سے مراد کیا ہے؟ وقف کر دیا جائے گا اللہ کے دین کی خدمت کے لیے۔ تو بی بی مریم کی والدہ وہ یہ تمنا بھی کر رہی ہیں اور یہ نظر بھی مان رہی ہیں کہ اگر اللہ بیٹا عطا فرمائے گا اس کو دنیا کے دیگر کاموں سے فارغ کر کے دین کی خدمت پر لگائیں گی۔ فتقبل منی، فرما رہی کہ مجھ سے تو اے اللہ قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک اے اللہ تو خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ فلما وضعتها، پس جب انہوں نے ان کو یعنی بی بی مریم کو جنم دیا سلام علیہا، قال رب انی وضعتها انثى، تو بول اٹھی کہ اے میرے رب میں نے تو جنم دیا ہے ایک لڑکی کو، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ کے خوب علم میں تھا جسے انہوں نے جنم دیا، ولیس الذکر کالانثى، اور کہاں کوئی بیٹا ہوتا اس بیٹی کی طرح۔ ان کا ارادہ بیٹے کی تمنا کا تھا، ان کی تمنا بیٹے کے لیے تھی، مگر اللہ نے بیٹی عطا فرما دی، اور اللہ فرمانے کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا نہ ہوتا، مریم جیسا سلام علیہا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا، اس کو تعوذ کہتے ہیں، جو ہمیں بھی حکم دیا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو بی بی مریم کی والدہ اللہ کی حوالے کر رہی ہیں بی بی مریم کو، اور کہہ رہی کہ اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو ان کو ان کے رب نے عمدگی کے ساتھ قبول فرما لیا، یعنی بی بی مریم کو قبول فرما لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اچھی طرح ان کو پروان چڑھایا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کو سپرد کیا زکریا علیہ السلام کے۔
زکریا علیہ السلام رشتے کے اعتبار سے لکھا ہے تفاسیر میں کہ ان کے خالو تھے اور انہوں نے ان کی کفالت و پرورش کی ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب جب زکریا ان کے پاس محراب مراد حجرے میں جاتے، وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس کھانا پاتے، مراد مختلف نوعیت کے پھل ہوتے۔ ایک رائے تو یہ ہے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، زکریا علیہ السلام نے کہا اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے؟ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ مختلف موسم کے پھل ان کے سامنے ہوتے اور ان پھلوں کا موسم بھی نہ ہوتا، اس پر سوال کر رہے ہیں زکریا علیہ السلام یہ پھل کہاں سے آ گئے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ بڑی علم و حکمت کی باتیں ان کی زبان پر جاری تھیں، یہ نبی تو نہیں تھی مگر بڑی علم و حکمت کی باتیں ان کی زبان پر جاری تھیں، تو بی بی مریم سے حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ خیر کی باتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ عرض کرنے لگیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق و عطا فرماتا ہے۔ تو گویا یہ علم و حکمت کی باتیں ہوں یا بے موسم کے پھل ہوں، کس نے عطا کیے؟ اللہ نے۔ اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے، جس کو چاہے بغیر حساب رزق و عطا فرمائے۔ یہ دیکھ کر ایک خواہش پیدا ہوئی زکریا علیہ السلام کے دل میں اور انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی۔ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، عرض کی کہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ جن کو اولاد کی تمنا ہو وہ یہ دعا کریں۔ کیسی اولاد؟ صرف اولاد نہیں بلکہ پاکیزہ اولاد۔ ذریۃ طیبہ، کہ اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، بے شک اے اللہ تو دعا کا خوب سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو انہیں آواز دی، پکارا فرشتوں نے جبکہ وہ حجرے میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ اب فرشتے آتے ہیں بشارت لے کر، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا، وہ اللہ کے حکم کی تصدیق کرنے والے، سردار اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنے والے ہوں گے، یعنی یحییٰ علیہ السلام، ونبی من الصالحین، اور نیکوکاروں میں سے نبی بھی ہوں گے۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے والے، یہ ان کی پاکیزگی کا بیان ہے۔ اور بائبل میں الزام تراشی ہو گئی معاذ اللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر، اللہ پاکیزگی بیان کرتا ہے۔ پچھلے نبیوں پر ان کے ماننے والوں اور بعد کے لوگوں نے تہمتیں لگائیں۔ قرآن کیونکہ آخری کلام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اللہ نے ان کی صفائی پیش کی اور یہ کلام قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں سے نبی ہوں گے۔ قَالَ، انہوں نے عرض کی، رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ، اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ، اور مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا ہے، وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، اور میری عورت تو بانجھ ہے، اس میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ظاہری اسباب کے تحت تو زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، بیوی ان کی بانجھ ہیں، بوڑھی ہیں، اولاد پیدا ہو نہیں سکتی ظاہری اعتبار سے، مگر اللہ ان ظاہری اسباب کا پابند نہیں، وہ علی کل شیء قدیر، ہر بات پر اختیار رکھنے والا ہے۔ فرمایا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن بات نہیں کر سکو گے مگر صرف اشارے سے، اشارے کے طور پر تو بات ہو سکتی ہے، ادروائز ممکن نہیں کہ تم لوگوں سے 3 دن تک کلام کر سکو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کا ذکر کرنا کثرت سے، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اس کی تسبیح کرنا صبح اور شام کے اوقات میں۔ 5واں رکوع شروع ہوتا ہے سورہ آل عمران کا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، بے شک اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہیں پاکیزہ فرما دیا اور تمہیں چن لیا جہان والوں کی عورت پر۔ سبحان اللہ، یہ بی بی مریم سلام علیہا کے لیے ٹریبیوٹ ہے اللہ کی طرف سے قرآن حکیم میں۔ یہ ان کا مقام اور ان کی عظمت اور ان کی فضیلت ہے جو قرآن بیان کرتا ہے کہ تمہیں جہان والوں کی عورتوں پر چن لیا ہے اللہ رب العالمین نے۔
یا مریم اقنتی، اے مریم تم فرما برداری اختیار کرو لربی کی، اپنے رب کی، واسجدی ورکعی مع الراکعین، اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں۔ یہ صدیوں پرانے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحی کے ذریعے سے بتا رہا ہے، اور آپ کی زبان مبارک سے صدیوں پرانے واقعات کا اس طرح بیان ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے۔ نوحیہ الیک، ہم آپ کی طرف اسے وحی کرتے ہیں، وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس نہیں تھے جبکہ وہ لوگ قرعہ ڈال رہے تھے اپنے قلم کے ذریعے سے۔ ایہم یکفل مریم اذ یلقون اقلامہم، جبکہ وہ اپنے قلم قرعہ اندازی کے طور پر ڈال رہے تھے۔ ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون مریم سلام علیہا کی پرورش کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے جبکہ وہ باہم جھگڑا کر رہے تھے۔ قلم کیوں ڈالے؟ قرآن اندازی کرنے کے لیے۔ ہر ایک نے چاہا کہ بی بی مریم کی کفالت وہ کرے، قلم ڈال کر یہ فیصلہ قرآن اندازی کے ذریعے ہوا، اور قرآن نکلا کس کے لیے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم سلام علیہا، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ اپنے کلمے کی بشارت دیتا ہے اپنی جانب سے تمہیں۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ان کا نام مسیح ابن مریم ہے۔ وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں وہ آبرو والے ہوں گے۔ ومن المقربین، اور مقرب یعنی قریب کیے گئے لوگوں میں سے ہوں گے۔ اب حضرت مریم سلام علیہا کے ہاں معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدائش ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس سے پہلے یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا ذکر آیا زکریا علیہ السلام کے ہاں۔ زکریا علیہ السلام انتہائی بوڑھے ہو گئے اور ان کی اہلیہ بانجھ اور بوڑھی ہو گئیں، مگر اس بڑھاپے میں بھی اللہ نے اسباب سے بڑھ کر ان کو اولاد عطا فرمائی یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں۔ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ بن باپ کے بی بی مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دے۔ فرمایا وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں با آبرو ہوں گے۔ ومن المقربین، اور وہ مقربین میں سے ہوں گے۔ ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ لوگوں سے گود میں بھی بات کریں گے اور پختہ عمر میں بھی۔ ومن الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ سورہ مریم میں پڑھیں گے ماں کی گود میں پکار اٹھے تھے، اور پختہ عمر میں بات کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، احادیث میں تذکرہ ہے، بھرپور زندگی بسر کریں گے۔ فرمایا ومن الصالحین، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو آئندہ پروگرام میں جاری رہے گی، تب تک کے لیے اجازت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن